الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ حضرات کے اسباب کی آج الحمدللہ تکمیل ہوئی۔ کسی بھی اچھی چیز کی جب تکمیل ہوتی ہے تو آدمی کا دل بہت خوش ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ تکمیل اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے، اس کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو ہمیں ترتیب بتائی ہے وہ شکرانے کی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کھانے کی تکمیل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوئی۔ ہماری نیند کی جب تکمیل ہوتی ہے، ہم اٹھتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو وہ جسمانی نعمتیں ہیں، کھانا ہو یا نیند ہو، یہ اسباب کی تکمیل، یہ روحانی نعمتیں ہیں۔ روحانی نعمت جسمانی نعمت سے زیادہ بڑی ہے، اس لیے کہ جسمانی نعمت کا فائدہ چند دنوں کے لیے ہے۔ جسم کچھ عرصے تک ہے، پھر یہ قبروں میں چلے جائے گا، لیکن روحانی نعمت بہت لمبی ہے، اس کے ثمرات اور اس کے فائدے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ جسم تو مرتا ہے، روح تو نہیں مرتا، تو ہمیں روحانی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر جو آج آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر ہمارے اوپر اترتی، یعنی ہمارے نبی پر، تو ہم عید مناتے۔ یہ اس لیے کہا کہ اس میں بھی تکمیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے جو اس انسان کو، اس امت کو زندگی گزارنے کے لیے آئین عطا فرمایا ہے، اس کی تکمیل ہو رہی تھی اس دن۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس دین کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا شاندار جواب دیا۔ یہودی کے ذہن میں عید کا وہی تصور تھا جو ہمارے مترے بھرا منندن، مترے بھرا سمجھتے ہو نا، وہ ڈم 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 ڈم۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس دن ہماری تو دو عیدیں ہیں، کیونکہ جمعے والا دن تھا اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی، حج کا دن تھا۔ کہ حج کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے کہ حاجیوں کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے فوارے چل رہے ہوتے ہیں، اور جمعہ بھی اس امت کی عید ہے، ہمارے لیے تو 2 عیدیں ہیں۔ اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عید کا دن ہے، تردید نہیں کی، خوشی کا دن ہے کہ تکمیل ہوئی، ایک روحانی نعمت کی تکمیل ہوئی۔ لیکن عید کا تصور جو تمہارا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عید کا تصور یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ عید والے دن بھی نماز عید ہوتی ہے، وہاں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، عبادت اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ عام طور پر ہم نمازوں میں ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، باقی ضرورت کے تحت کہتے رہتے ہیں، رکوع میں جانے میں، سجدے میں جانے میں، اٹھنے میں، یہ ضرورت کے تحت ہے۔ ورنہ نماز کے شروع میں ہم ایک ہی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن عید میں کتنی دفعہ اللہ اکبر ہے؟ 6 دفعہ۔ یہ زائد ہے، ما زائد 6 تکبیروں کے ہم نیت باندھتے ہیں۔
یہ اللہ اکبر زائد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عید والی نماز باقی نمازوں سے زیادہ ممتاز ہے، اس میں ہم اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ عید کا دن، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہم اس دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جمعے والے دن بھی نماز سے پہلے ہم خطبہ پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، خطبے سے مراد ہے اللہ کا ذکر، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ دینی تصور ہے کہ تکمیل نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے، اس لیے ہم نے اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ ہماری زبان اللہ کے شکر میں مصروف ہو جائے، ہم کہیں الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر میں مصروف ہو جائے، کیونکہ دل کا بھی تو ایک عمل ہے نا، دل کا بھی ایک فعل ہے۔ ہمارے دل کی تمام ادائیں، ہمارے دل کے سارے تصورات اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہو۔ لیکن سب سے بڑا شکر وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے انعام پر شکر ادا کر رہے ہوں۔ ہر عضو کا عمل اپنا اپنا ہے، دل کا عمل تصور ہے، زبان کا عمل قول ہے، اور باقی اعضاء کا عمل فعل ہے۔ یہ جو اعضاء جوارے ہیں ان کا عمل فعل ہے، ہمارے ہاتھ بھی، ہمارے پاؤں بھی، ہماری آنکھیں بھی، تمام اعضاء شکر میں مصروف ہوں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں کہ ہم تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ان تمام اعضاء کو تیری فرم برداری میں استعمال کریں گے۔ یہ ان اعضاء کا شکر ہے۔ جب آدمی زبان کو اللہ کی مرضی پر استعمال کر رہا ہوتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے، آنکھوں کو اللہ کی مرضی پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو یہ آنکھوں کا شکر ہے، ہاتھوں کو اللہ کی مرضی پہ استعمال کر رہا ہے یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ یہ عملی شکر ہے، اور اصل شکر یہی ہے۔ اگر آدمی زبان سے تو کہہ رہا ہو اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اس کی آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہوں اللہ کی نافرمانی میں، تو یہ اس کا بول جھوٹا ہے، کہاں شکر ادا کر رہا ہے، یہ تو ناشکری کر رہا ہے اس نعمت کی۔ اس لیے آج ہم اس مجمع میں عہد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ ساری زندگی شکر ادا ہوتا رہے گا۔ مولوی کو اور طالب علم کو ویسے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے بہت شرم آنی چاہیے۔ شرم تو سب کو آنی چاہیے، لیکن جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسن کے سامنے زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ عربی کا کیسے محاورہ ہے، انسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے، بندہ ہے۔ ہمیں اگر کوئی محبت سے چائے پلا دے تو یہ بھی اس کا احسان ہے جسمانی، تو ہم جاتے ہوئے راستے میں اس کی تعریف کرتے چلے جاتے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، ہماری بڑی عزت کی ہے، چائے پلائی ہے۔ تو جس قدر احسان ہوتا ہے اسی قدر اس کا شکر ہوتا ہے، اس کی احسان مندی ہوتی ہے۔ ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، رہنے کے، صحت کے، عزت کے، ان تمام انعامات میں ہم بھی شریک ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کھانے کو بھی دے رہا ہے، پینے کو بھی دے رہا ہے، سونے کو بھی نیند دی ہوئی ہے، ساری نعمتوں میں ہم شریک ہیں۔ لیکن یہ جو علم والی نعمت اللہ نے ہم مولویوں کو دی ہے اور طالب علموں کو، اس میں وہ مخلوق ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس ممتاز نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ نعمت اس نعمت سے بڑی ہے۔ جو جسمانی نعمتیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، اور یہ روحانی نعمت، علمی نعمت، یہ بڑی ہے۔ تو جب ہمارے پاس یہ ایک زائد نعمت ہے اور ہے بھی بڑی نعمت، تو کیا خیال ہے ہمارے اوپر شکر زیادہ ضروری نہیں؟
ہمارے اوپر تو شکر زیادہ ضروری ہے۔ وہ بہت بھولے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ شودھ ہے، انہاں شودھ مولویاں، ان شودھ مولویاں دے کل کا شک ہے نہیں۔ ان کے پاس کوئی بڑی موٹر ہوتی ہے، کوئی بڑی کوٹھی ہوتی ہے، کوئی دنیا کی بڑی نعمت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شودھ ہے۔ اس لیے ہمیں مشورے دیتے رہتے ہیں کہ دینی مدارس میں ان کو فلاں ہنر بھی سکھاؤ، فلاں چیز بھی سکھاؤ، فلاں بھی سکھاؤ، یہ دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ بھولے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی ان کی ان بھولی باتوں میں آ جاتے ہیں، مولوی بھی ایک دوسرے کو کہنے لگ جاتے ہیں، لیکن میرا تو اس پر شرح صدر ہے۔ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شرح صدر ہو جاتا ہے تو پھر دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم ان دنیا داروں سے زیادہ نفع میں ہیں۔ ہم شودے نہیں ہیں، شودے وہ ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی ترس کھاتے تھے کہ یہ بیچارے دین سے دور ہیں، وہ بیچارے ہیں، وہ شودے ہیں۔ ہمارے اوپر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دے رکھی ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، مخالفین کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اللہ کے نبی آخری، اللہ کے آخری نبی حضور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ پیارے ہیں۔ اور مشکوٰۃ شریف میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے تجارت کا پیشہ نہیں پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کون سی نعمت پسند کی؟ علم۔ کون سی نعمت پسند کی؟ علم۔ آپ اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیں، اگر آپ کو علم کی عظمت آ گئی تو آپ آنکھیں اٹھا کر بھی ان کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو ادھر ادھر مچھر کے پر بھاگے پھرتے ہیں، ہوا میں اڑے پھرتے ہیں مچھر کے پر، آپ آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم قصے تو سناتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ قصے ہماری زبان تک ہوتے ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائیں۔ کہ ہمارے ایک اللہ والے کے پاس بادشاہ آیا، حضرت اندر بیٹھے تھے، باہر ان کا خلیفہ کپڑوں سے جوئیں نکال رہا تھا۔ یہ جو پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں تو اس میں کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے، جوئیں پڑ جاتی ہیں کپڑوں میں، جوئیں نکال رہا تھا۔ تو اس نے بڑا تعجب سے بولا، حضرت جی حضرت جی حضرت جی۔ کہا کیا ہوا؟ بادشاہ آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرے ناس ہو، میں نے کہا کوئی بڑی سی جو نکل آئی ہے، یہ بھی کوئی تعجب کی بات ہے؟ بادشاہ آ رہا ہے۔ کیا کمال تھا ان کا، یہ جملہ نہیں تھا صرف، وہ ان کو جو سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ ساری دنیا مچھر کا پر ہے، تو اگر ہم اپنے دلوں میں علم کی عظمت بٹھا لیں میرے بچوں، تو ہم بادشاہ ہیں۔ وہ ایک مجذوب سویا ہوا تھا نا، تو وہ سویا ہوا تھا، بادشاہ گزرا وہاں سے۔ بادشاہ جب گزرتے ہیں تو بڑا شور ہوتا ہے، بڑا گھوڑے اور نوکر چاکر اور ہاں ہاں، تو سارے لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھنے لگ گئے۔ وہ مجذوب سویا رہا فقیر۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، غصہ ہوا کہ بھئی یہ کون ہے جو میرے گزرنے پر اٹھا ہی نہیں۔ وہ اتر کر آیا اور پاؤں مارا۔ اس نے یوں دیکھا کہ کون ہے؟ نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ کہ کیا علامت ہے تیرے بادشاہ ہونے کی؟ بادشاہ کا مطلب ہے بڑا عظمت والا آدمی ہوں۔ نے کہا میرے سر پر تاج ہے، میرا یہ لباس بادشاہوں والا ہے، میری یہ عمدہ سواری ہے۔ تو اس مجذوب نے کہا یہ تو کوئی خاص علامات نہیں ہے، یہ تو باہر کی چیز ہے، کوئی اندر کی چیز بتاؤ۔ رات کو جب آپ سو جاتے ہیں تو یہ تاج تو آپ کے سر پر نہیں ہوتا، تو بادشاہی ختم، لباس تبدیل ہو جاتا ہے، گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، کوئی اندر کی چیز بتاؤ۔ اب وہ ہکا بکا ہو گیا۔ تو مجذوب نے کہا جب آپ نے یوں لات ماری ہے نا، میں نے تو سمجھا کوئی درندہ ہے، یہ تو درندوں کا کام ہے، لاتے ماتے پھرتے ہوتے ہیں، گدھا پیچھے لاتے مارتا ہے، ٹیٹن مرندہ ہے۔ بادشاہ تو بڑی عظمت والی چیز ہے، اس کی کوئی خوبی تو بتاؤ۔ اللہ نے آپ کو وہ خوبی دی ہے جو اندر کی ہے، علم اندر کی چیز ہے۔ آپ اگر پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھے ہوں پھر بھی عالم ہیں، آپ پیدل جا رہے ہوں پھر بھی عالم ہیں،
آپ جس حالت میں بھی ہوں، سوئے ہوئے ہوں، کھا رہے ہوں، چل رہے ہوں، تو علم تو اندر کی چیز ہے نا۔ تو اللہ نے دنیا میں سب سے اپنے پیارے کو علم دیا ہے، جو چیز پسند کی ہے وہ علم ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اللہ کو یہ علم والی نعمت اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا، لیکن اس پر اکتفا کرنے کا حکم نہیں دیا، پھر حکم کیا آپ کہو رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے اور دو۔ قل رب زدنی علما، قل کہو رب زدنی علما۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا میں علم سب سے بڑی قیمتی متاع ہے۔ ایمان تو سب سے بڑا ہے، ایمان کے بعد علم کا درجہ ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی متاع، سب سے بڑا سرمایہ وہ علم۔ آپ کو اللہ نے وہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو وہ ماحول مہیا کیا ہے کہ جس میں آپ یہ نعمت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک منزل کی تکمیل پر درجہ اولا ہے یا ثانیہ ہے یا ثالثہ ہے یا رابعہ ہے، ایک سال کی تکمیل پر نعمت کا ایک حصہ پورا ہوا، اس تکمیل پر ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ سے عہد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ مدد بھی فرمائیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں مولویوں کو اور طالب علموں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت شرم آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، ہمارے اوپر بڑا شکر لازم ہے۔ اور نیکی تکلفات کا نام نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ نیکی اللہ کو خوش کرنے کا نام ہے، اللہ تکلفات سے خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر پگڑی باندھ لی، داڑھی کو کنگھی شنگھی کر لی اور شلوار اونچی کر لی اور یوں جھک کے چلنا شروع کر دیا، اور پھر جب خلوت میں کیا تو پھر اللہ کو ناراض کیا۔ ہاں، یہ تو منافقین کا طریقہ تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس دیکھنے میں بڑے تکلف کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار عقیدت کرتے ہیں، لگتا ہے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ الد الخصام، پرلے درجے کا بدمعاش ہے، جھگڑالو۔ آگے اس کی تفصیل بھی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب آپ سے پیٹھ پھیرتا ہے پھر بدمعاشیاں کرتا ہے، فساد کرتا ہے، لوگوں کے کھیت خراب کرتا ہے، لوگوں کے جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے، ایذائیں پہنچاتا ہے، تو تکلف کا نام نیکی نہیں ہے، نیکی اللہ کو خوش کرنے کا نام ہے۔ اس لیے خلوت ہو جلوت ہو، ہماری نگاہ میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے بیٹھنے میں ہمارا علم جھلکنا چاہیے کہ یہ عالم ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔